ہم اسلامی بھائیوں نے مطلب درس دیا، درس دینے کے بعد اس کے وہ کیا فوائد اور کیا ثمرات ہیں جسے ایک درس دینے والا درس دینے کے بعد ہاتھوں ہاتھ حاصل کر سکتا ہے، اس کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ وہ کیا انداز ہونا چاہیے؟ میں نے سوچا جب درس ختم کیا نا تو میری نظر پڑی اس تحریر پر کہ یار یہ اب تو انفرادی کوشش کا وقت ہے، آپ لوگوں کو بلا لوں اور میں آپ لوگوں سے مل کر وہ ایک خاکہ پیش کروں انفرادی کوشش کا۔ پھر میں سستی کر گیا، میں نے کہا پہلے تو بٹھا ہی نہیں تھا درس دینے کے لیے، تو یوں ہاں وہ ترکیب میں نے کہا ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، اتنی دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ کہ درس دے کر بغل میں فیضان سنت دابی اور یہ جا وہ جا نہیں، نہ آپ نے شخصیت بننی ہے جیسے کہ وہ لوگ حضرت سے آ کر ملتے ہیں دستبوسی کرتے ہیں، وہ آپ نے نہیں بننا، آپ نے آگے بڑھ کے خود ملنا ہے لوگوں۔ یعنی مثال کے طور پر شہزادے آپ کے شرکاء درس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ درس آپ نے دے دیا، اب درس دیتے ہی آپ کا کیا عمل ہوتا؟ السلام علیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس میں گرامی اللہ تعالیٰ آپ کا درس میں بیٹھنا قبول فرمائے اور کوشش فرمایا کریں جب جب موقع ملے درس میں تشریف رکھا کریں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ دیکھو دعوت اسلامی کی کتنی بہاریں ہیں الحمدللہ، ایسے ایسے بگڑے لوگ اس میں آ کر اصلاح پذیر ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو آپ کیا یہیں رہتے ہیں یا کہیں سے گزرے تھے آپ؟ رہائش تو میری یہی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، جی جی، یہاں سے تو فیضان مدینہ زیادہ دور تو نہیں ہے آپ کے گھر سے؟ جمعرات کو الحمدللہ مغرب کے بعد اجتماع شروع ہو جاتا ہے، کرم فرمایا کریں نا۔ بس وہ الحمدللہ سلسلہ تو جاری، نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ نماز پڑھنی چاہیے، وہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ اس میں نا کہ اجتماع میں آنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نماز کی اگر کوئی غلطیاں تو وہ بھی اکثر دور کی جاتی ہیں، دیکھیں وہاں سیکھنے کو ملتا ہے نا، پھر حلقے بھی قائم ہوتے ہیں، بیانات ایسے ہوتے ہیں، پھر نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے بھی مطلب ہے کہ بسا اوقات طریقے بیان ہوتے ہیں۔ تو آپ کی نماز میں ایک تو خوبیاں پیدا ہوں گی، دوسرا انشاءاللہ نماز میں استقامت بھی ملے گی، کیونکہ بعض اوقات آدمی نماز پڑھتا ہے پھر کبھی سستی بھی کر جاتا ہے، چھوٹ بھی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ تشریف لائیں گے نا اجتماع میں، وہ مزید پختگی ہوئی ہے۔ وہ زمانے سے پڑھا تو میں تو الحمدللہ زمانے سے پڑھ رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالے، بلکہ بلوغت سے پہلے ہی میں پڑھ رہا ہوں نماز۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی برکت دے، ماشاءاللہ بڑے یعنی کہ نماز کے عاشق ہیں، لیکن یہ کہ شیطان ہے نا یہ بہت چالاک ہے۔ میں نے ایک قصہ پڑھا تھا، ہماری ایک کتاب یعنی کہ دعوت اسلامی کی کتاب ہے، وہ عیون الحکایات، غالباً اس میں ایک قصہ پڑھا تھا کہ دو بھائی ہوتے تھے، ان میں ایک بھائی اوپر رہتا تھا دوسرا نیچے۔ اوپر رہتا تھا وہ عبادت کرتا تھا، وہ نیچے جو تھا وہ گناہوں میں پڑا رہتا تھا، تو وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا، عبادت ہی کرتا رہتا تھا، نمازیں پڑھتا رہتا تھا۔ آپ تو ماشاءاللہ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو کثرت سے نوافل بھی پڑھتا تھا فرض کے علاوہ، بہت عبادت کرتا تھا۔ اس طرح اس عبادت کرتے کرتے اس کی عمر 40 سال کی ہو گئی، تو اس کے دل میں بس ایک خیال آیا کہ مجھے شیطان کو دیکھنا چاہیے، اس کو شیطان کو دیکھوں گا۔ شیطان بھی منتظر تھا، تو اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں آ گیا ہوں، تم نے یاد کیا تو۔ اور پھر شیطان نے اس کو ترکیب میں لے کر اس سے بات کر کے اس کو بولا کہ آپ کی عمر جو ہے نا یہ 80 سال کی ہے، 40 سال گزر چکے، آدھی عمر گزر چکی، ابھی آدھی باقی ہے، آپ مطمئن رہیں۔ دیکھو تو 40 سال تک آپ نے دنیا کی کوئی رنگینی نہیں دیکھی، آپ کی جوانی بھی ایسے گزر رہی ہے، یہ کھیلنے کے کودنے کے دن ہے، آدمی ذرا دنیا کی رونق بھی دیکھے، تو ابھی 40 سال آپ کے باقی ہیں، تو ایسا کرو نا آدھا آدھا کر لو، دین کے ساتھ دنیا بھی تو ہونی چاہیے۔
تو آپ ایسا کرو کہ آپ 20 سال تھوڑا باہر بھی نکلو، تھوڑا مطلب گھومو پھرو، تھوڑا بہت یعنی کہ عیش کرو. اللہ بہت بڑا مہربان غفور رحیم ہے. تھوڑے بہت اگر گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب آپ کر، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. 20 سال باقی ہیں آپ کے لیے، پھر 20 سال کے بعد توبہ کر لینا، عبادت کرنا خود. اب شیطان کی یہ بات اس کی کھوپڑی میں بیٹھ گئی، کیا واقعی میری تو جوانی گزر گئی، میں نے یہ رونقیں ہی نہیں دیکھی دنیا کی. ہائے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری عمر تو کھیلنے کی تھی، وہ بھی میں نے گزار دی عبادت میں. اب ایسا کرتے ہیں کہ 20 سال تھوڑا دنیا کی رونقیں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میرا بھائی جو چھوٹا نیچے ہے وہ بڑا تجربہ کار ہے، وہ مجھے دنیا کی تھوڑی رنگینیاں دکھائیں گا، تو اس کے ساتھ تھوڑی میں رنگ رلیاں بھی منا لوں. یہ اس نے نیت کری. ادھر اس کے چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر گناہوں میں گزر گئی، کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا، بالکل جاہل ہوں، گناہ گار ہوں، سخت نافرمان ہوں، پتہ نہیں کب موت آ سنبھالے. مجھے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، مجھے توبہ کرنی چاہیے، مجھے اب کچھ عبادت کر لینی چاہیے. تو چلو کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بڑے بھائی سے مشورہ کر لوں، اس کی صحبت اختیار کر لوں، تو مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا اور میں بھی کچھ اللہ اللہ کر لوں گا. اب بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی صحبت میں گناہوں کے لیے آنے کی نیت سے دروازے سے قدم باہر رکھتا ہے، سیڑھی پر رکھتا ہے. ادھر چھوٹا بھائی نیک بننے کے ارادے سے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، اس ارادے سے اس نے کمرے سے قدم باہر نکالا، سیڑھی پر رکھا. وہ گناہ کے ارادے سے سیڑھی اتر رہا ہے، یہ سدھرنے کے ارادے سے سیڑھی چڑھ رہا ہے. بڑے بھائی کا پیر آدھے راستے میں پھسلتا ہے سیڑھی پر، اور وہ لڑکیاں کھاتا ہوا چھوٹے بھائی پہ گرتا ہے، اور دونوں اس چوٹ سے زمین پر پٹخنی کھاتے ہیں کہ دونوں کا دم نکل جاتا ہے، دونوں مر گئے. تو جو چھوٹا تھا اس کو تو چونکہ سدھرنے کے ارادے سے اس نے قدم اٹھایا تھا، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا تھا، تو اس کو تو رحمت نے ڈھانپ لیا. تو بڑے کے 80 سال ہوئے، جھٹکے میں پورے ہو گئے. شیطان کی بات میں آ گیا، شیطان تو ہے ہی جھوٹا، اس 80 سال کہاں سے تھے، تو ٹائم ہی پورا ہو گیا تھا، تو اس کو آخری وقت میں بہکانے آ گیا. تو اب یہ کہ وہ چھوٹا جو تھا وہ اپنی نیت کی وجہ سے برباد ہو گیا، کہ گناہ کی نیت سے اس نے پختہ عزم کر لیا تھا گناہ کا کہ اب مجھے 20 سال گناہ کرنے ہیں، اس وجہ سے وہ مصیبت میں پڑ گیا. تو اس لیے سمجھے میرے بھائی، تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کی عمر بھی ماشاءاللہ بھی جوان ہے، آپ کہاں 40 سال آپ کی عمر ہوئی ہے. میں انشاءاللہ بہت جلدی فارغ کرتا ہوں آپ کو. آپ مہربانی کریں اور شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کریں اور اجتماع میں آئیں. دیکھو نا 40 سال عبادت گزار کو بھی شیطان نے گمراہ کر کے مروا دیا. تو اس لیے کسی کو بھی شیطان سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی تندرست رکھے، آپ کو بھی تندرست رکھے، نیکیوں بھری سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. تو آپ ضرور آئیے گا اور وہاں سے مدنی قافلے میں بھی سفر کیجیے گا انشاءاللہ. آپ وعدہ تو نہیں کر سکتا. ہاں نہیں، وعدہ کرنا بھی نہیں چاہیے جب کہ پکا ارادہ نہ ہو. اصل میں وہ گھر میں اجازت بھی لینی پڑے گی نا، والد صاحب سے، والدہ سے. نہیں، ہاں آپ انشاءاللہ اجازت لے لیں. تو اگر آپ ہر کام اجازت سے ہی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ابھی بھی سارے اجازت سے ہی آتے ہوں گے 5 نمازوں کے لیے آپ، تو ٹھیک ہے آپ اجازت لے لیں. کھانا بھی اجازت سے کھاتے ہوں گے. یہ جوابات آپ دیجیے گا نہیں. میں ذرا میرا بیٹا ہے نا اس لیے وہ بے تکلفی میں آ گیا. نہیں، یہ جواب کینسل ہے. تو آپ بے شک ماں باپ سے اجازت دے لیجئے، انشاءاللہ امید ہے وہ اجازت دے دیں گے. اچھی جگہ کے لیے اللہ کے گھر میں بھی بلا رہا ہوں نا میں آپ کو، اللہ کرے گا وہ اجازت دے دیں. ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ.